بی اے پارٹ فرسٹ کی اردو کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں نے گزشتہ لیکچر میں یہ کہا تھا کہ اب محاسن شاعری پر گفتگو کروں گا۔ دیکھیے، دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، سب حسن کے متلاشی رہتے ہیں۔ اچھا دکھنا، اچھی چیزوں کو حاصل کرنا، حسن کے سلسلے میں ایک مثبت نظریہ رکھنا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ طرح طرح کے فیشن صرف اپنے حسن میں اضافے کے لیے وجود میں آتے ہیں۔ اس کے پیچھے یہی جذبہ کار فرما ہے۔ انسان کی یہ جو فطرت ہے، خوبصورت دکھنا، اسی حسن میں اضافے کے لیے انسان طرح طرح کی جد و جہد کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، مشق و ریاض کرتا ہے، اور ایجادات و اختراعات کرتا ہے۔ کائنات میں جو انوینشنز ہوئے ہیں، جو ہم نے ایجادات و اختراعات کی ہیں، ان کے پیچھے حسن کا بھی ایک جذبہ کار فرما رہا ہے۔ انسان کی زندگی ہو یا یہ یونیورس ہو، حیات اور کائنات یعنی دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں، ہر شعبے میں خوب سے خوب تر کی تلاش انسان کا محور و مرکز رہی ہے۔ انسان کوئی بھی شعبہ حیات ہو، اس میں کمال، حسن چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ وہ درجہ کمال پر فائز ہو۔ جب دنیا کے ہر شعبہ حیات میں انسان کی فکر کا محور و مرکز منزل کمال حاصل کرنا، حسن کی معراج پر پہنچنا ہے، تو شاعری بھی اس زندگی کا ایک پہلو ہے، اور شاعر بھی سماج کا ایک فرد ہے۔ اور جب شاعر سماج کا ایک فرد ہے تو اسے بھی اپنے فن میں نکھار کے لیے خوب سے خوب تر کی جستجو رہتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جس بھی صنف شعر میں وہ طب آزمائی کرے، اس کی تخلیق درجہ کمال پر ہو، اس کی تخلیق میں حسن کا پہلو پایا جائے، اور اسی طرح کی دوسری تخلیقات کے مقابلے میں اس کی تخلیق میں حسن کے عناصر زیادہ موجود ہوں۔ اسی جذبے کے اور اسی تلاش و جستجو کے نتیجے میں محاسن شاعری وجود میں آئے۔ انہی محاسن شاعری کو علم معنی و بیان میں ثنائے اور بدائع کا نام دیا گیا۔ ثنائے اور بدائع، یہ علم ہم کو یہ بتاتا ہے کہ الفاظ کی معنوی حیثیت کیا ہے، اور لفظ کا
سوری حسن کیا ہے، یعنی شکل کے اعتبار سے، صوت کے اعتبار سے کون سا لفظ خوبصورت ہے اور کون سا لفظ خوبصورت نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک لفظ ایک جگہ خوبصورت بھی ہوتا ہے اور وہی لفظ دوسری جگہ اتنا خوبصورت معلوم نہیں ہوتا۔ جگہ بدلنے سے بھی شے کا حسن اور کسی چیز کے حسن و جمال میں کمی یا زیادتی کا عمل واقع ہوتا ہے۔ آپ تصور کریں، یہ ناک اگر ماتھے پر ہوتی تو کیسا لگتا؟ آپ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کے سیٹ اپ کو بار بار اس لیے چینج کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت دکھے۔ اگر کوئی شے وہاں بھدی، نامناسب معلوم ہوتی ہے تو بار بار اس کی جگہ تبدیل کر کے آپ اسے تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں۔ شاعر بھی مصروں میں الفاظ کا استعمال کر کے یہ دیکھتا ہے کہ یہ مصرع خوبصورت لگ رہا ہے، نہیں لگ رہا ہے۔ پڑھنے میں اور سننے میں کانوں کو ناگوار تو نہیں محسوس ہو رہا ہے، پڑھنے میں زبان پر ثقالت یا کسی قسم کی پریشانی تو نہیں واقع ہو رہی ہے۔ یہ سب دیکھتا ہے۔ میں نے جو بات کہی ہے اسے ایک مثال کے ذریعے میں آپ کے ذہن تک پہنچاؤں۔ دیکھیے، انیس اردو کے بہت اہم اور بہت بڑے شاعر تھے۔ میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ اگر انسان کو اردو سیکھنی ہے تو اسے انیس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ مذہبی اعتبار سے آپ کو انیس کی شاعری کا موضوع اٹریکٹ نہ کرے، لیکن زبان کی سطح پر انیس نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دو بہت معمولی سی لفظیں ہیں، ایک اوس ہے اور دوسرے شبنم ہے۔ دونوں کے معنی تقریباً ایک ہی ہیں۔ انیس دیکھیے، ایک جگہ لفظ اوس استعمال کرتے ہیں اور دوسری جگہ شبنم استعمال کرتے ہیں۔ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ دوسری جگہ وہ کہتے ہیں کہ شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ اب جہاں شبنم استعمال ہوا ہے وہاں اوس رکھیں اور جہاں اوس استعمال ہوا ہے وہاں شبنم رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لفظ کا حسن جو ہے وہ غائب ہو گیا۔ مصرے میں جو اٹریکشن تھا، جو دلکشی تھی، وہ جاتی رہی۔ تو شاعر کو اس کی تلاش رہتی ہے۔ اسی علم کی مدد سے ادب و شاعری کے معنی میں اضافہ ہوتا ہے اور ادب و شاعری کی ظاہری صورت اور اس کے سوری حسن میں اضافے ہوتے ہیں، اور معنوی اور سوری حسن کے جتنے بھی گوشے ہیں ان کو انہی علم صنائع و بدائع کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس علم معنی و بیان یعنی صنائع و بدائع کی دو قسمیں ہیں، صنائع لفظی اور صنائع معنوی۔ صنائع لفظی جہاں لفظ کی خوبیوں پر توجہ کی جاتی ہے۔ اگر محض لفظی خوبیوں پر شاعر توجہ دے اور انہی کو پیش نظر رکھے اور انہی کو اپنی شاعری کا محور و مرکز بنائے تو ہم یہ کہیں گے کہ شاعر نے اپنی شاعری میں صنائع لفظی کا استعمال بہت اچھا کیا ہے۔ لیکن
اگر شاعر لفظی حسن کے ساتھ ساتھ معنوی حسن پر بھی توجہ کرے اور ان کی بھی تلاش و جستجو کرے تو ہم یہ کہیں گے کہ شاعر نے لفظی حسن کے ساتھ ساتھ معنوی حسن یعنی ثناء لفظی کے ساتھ ساتھ ثناء معنوی کا استعمال بھی کیا ہے۔ ثناء اصل میں جمع ہے۔ صنع یصنع عربی لفظ ہے، اس سے جو ہے وہ بنا ہے۔ اس کے معنی ہیں بنانا۔ بدائے کی اصل بدی ہے، بدا یبدو، اسی سے جو ہے وہ بدی بنا ہے۔ اس کے معنی ہیں پیدا کرنا۔ تو ثنائے اور بدائے یعنی لفظی حسن پیدا کرنا، لفظی حسن بنانا، یا معنوی حسن پیدا کرنا یا معنوی حسن بنانا، یہ ثنائے لفظی اور ثنائے معنوی کے معنی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاعری میں صنعتوں کی اہمیت اور اس کی افادیت کیا ہے؟ تو ادب اور شاعری اصل میں انسان کے جذبات و احساسات کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، اور نہ صرف یہ کہ انسان کے جذبات و احساسات کا ذریعہ ہے بلکہ انسان کے نازک ترین اور حسین ترین جذبات کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ ادب اور شاعری اصل میں زندگی کے انہی جذبات و احساسات کے اظہار کا مقصد ہے۔ ادب و شاعری کے وجود میں آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان اپنے جذبات و احساسات کو دوسروں سے شیئر کرنا چاہتا ہے، دوسروں کے سامنے اسے ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یہی ادب و شاعری کے وجود میں آنے کا مقصد ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے جذبات اور احساسات کا جہاں تک تعلق ہے یہ بہت محدود ہے۔ ہر انسان اپنے جذبات و احساسات کو نئے طریقے سے پیش کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ فن میں ادب و شاعری کے فن میں نئے نئے پہلو تلاش کرتا ہے۔ شاعر جذبات و احساسات کی ادائیگی کے لیے ہر لمحہ حسین پیرائے اظہار تلاش کرتا ہے، اور یہی حسین پیرائے اظہار کی تلاش شاعر کو تشبیہات و استعارات کی طرف، مجاز و کنایہ کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ پیرائے اظہار تشبیہات و استعارات میں ڈھل کر ثنائے اور بدائے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کسی شے کی ضرورت ہی اس کی اہمیت اور افادیت کو ظاہر کرتی ہے۔ شاعری میں تشبیہات و استعارات، مجاز و کنایہ کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ شاعر اپنے جذبات و احساسات کو خوب سے خوب تر بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے ان تمام چیزوں کی ضرورت محسوس ہوئی، اور یہ تمام صنعتیں وجود میں آئیں۔ یہاں رک کے میں آپ سے ایک بات اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ادب اور شاعری میں ان صنعتوں کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو پھر میں اس سوال کے جواب کے لیے آپ کو ذرا پیچھے لے جاؤں اور وہی بات دہراؤں کہ ادب اور شاعری میں ان محاسن کی ضرورت اس لیے ہے
کہ انسان خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے، اور شاعر بھی ایک انسان ہوتا ہے، اسے بھی اپنی تخلیق کے حسین سے حسین تر بنانے کی جستجو رہتی ہے، اور یہی جستجو اسے محاسن شاعری کی طرف لے جاتی ہیں۔ عموماً نقادوں نے صنعتوں کو شاعری کا زیور کہا ہے۔ یہ صنعتیں شاعری جیسی دلہن کے حسن و دلکشی میں نہ صرف یہ کہ اضافے کا سبب بنتی ہیں، بلکہ شاعری کو اثر کی کیفیت سے آشنا کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اگر صنعتیں نہ ہوں تو شاعری لفظی بازیگری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگی، مگر اس سے میری مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ شاعر ان صنعتوں کے چکر میں پڑ کر لفظوں کی بھول بھلیاں بناتا چلا جائے، نہیں، بلکہ ان صنعتوں کے ذریعے وہ اپنے جذبات و احساسات کو بہتر سے بہتر، خوب سے خوب تر، حسین سے حسین تر شکل میں پیش کرے، یہی اس کا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ مسعود حسن رضوی ادیب نے ان صنعتوں کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنی کتاب ہماری شاعری میں لکھا ہے کہ صنعتوں کا استعمال بذات خود شاعری نہیں ہے، یعنی تشبیہ، استعارہ، مجاز، کنایہ، یہ تمام چیزیں شاعری نہیں ہیں، لیکن شاعر اگر ان کے استعمال میں سلیقے اور امتیاز سے کام لے تو کلام کے حسن اور اثر میں اضافہ کر سکتا ہے۔ یعنی شاعر اگر تشبیہات، استعارات، مجاز، کنایہ، تلمیح وغیرہ کے استعمال میں سلیقے سے کام لے تو اس کی شاعری کے حسن میں اور اس کے اثر میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ابو محمد سحر نے صنعتوں پر گفتگو کرتے ہوئے ایک جگہ تحریر کیا ہے کہ صنعتیں بذات خود شاعری کا مقصد نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ شاعری کا مقصد اپنے جذبات و احساسات کا اظہار ہے۔ ادب اور شاعری اسی لیے وجود میں آئی ہیں کہ شاعر اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، تو شاعری اور ادب انسان کے جذبات و احساسات کا ذریعہ ہے، اور وہی اس کا مقصد ہے۔ لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ صنعتیں بذات خود شاعری کا مقصد نہیں ہوتی، لیکن شاعری کا مقصد ان کے بغیر پورا بھی نہیں ہوتا۔ کیوں پورا نہیں ہوتا؟ یہ بات جو انہوں نے کہی کہ شاعری کا مقصد بغیر صنعتوں کے پورا نہیں ہوتا، یہ اس لیے کہی ہے کہ اسی کے ذریعے، اسی کی مدد سے انسان اپنے جذبے کی شدت اور اپنے احساس کی کیفیت کو دوسرے کے ذہن و دل و دماغ تک پہنچا سکتا ہے، اور وہ پہنچتی اس طریقے سے ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں ابو محمد سحر، کیونکہ ان کے ذریعے شعر کے تاثر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جب شاعر صنعتوں کا استعمال کرتا ہے تو شعر کے اثر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب شعر کے اثر میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے شاعر کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ مثلا میر تقی میر اپنے معشوق کے ہونٹوں کے حسن کو اور اس کے ہونٹوں کے بارے میں جو ان کے احساسات ہیں، جو ان کی فیلنگز ہیں، اس کو دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ معشوق کے حسن کا بیان کرتے وقت تشبیہ سے کام لیتے ہیں،
اور تشبیہ کے ذریعے جو ہے وہ معشوق کے لب و رخسار کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، اس کے چشم و لب کی کیفیت بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یا میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. تو آنکھوں کا حسن تشبیہ کے بغیر، لبوں کا حسن بغیر تشبیہ کے آپ کے ذہن تک نہیں پہنچ سکتا تھا. ان تشبیہات کا استعمال کر کے میر نے اپنے جذبات و احساسات کو جو معشوق کی آنکھوں اور اس کے لبوں کے سلسلے میں اس کو دیکھنے کے بعد میر کے دل میں پیدا ہوئے تھے، وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ صنعتوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، صنائع لفظی اور صنائع معنوی. صنائع لفظی لفظ کی ظاہری اور باطنی خوبیوں کی طرف اشارہ کرنا. اس طرف سب سے پہلے 724 ہجری میں، یعنی اب سے تقریباً 700 برس پہلے، عبداللہ بن معتز عباسی نے توجہ کی اور لفظی محاسن کی تعداد 17 بتائی. اس کے بعد ہندوستان میں مولوی نجم الغنی نے جب علم معنی و بیان پر کتابیں لکھیں تو 111 لفظی اور معنوی دونوں خوبیوں کا ذکر کیا. مسعود حسن رضوی ادیب نے لفظی اور معنوی خوبیوں کی تعداد تقریباً 129 کے آس پاس بیان کی ہے. صنائع لفظی کی تعریف اور ان کی قسمیں یہ میں اگلے لیکچر میں آپ سے جو ہے وہ بات کروں گا اس موضوع پر. آج کے لیے اتنا ہی. آپ نے میری باتوں کو توجہ سے سنا، اس کے لیے آپ کا شکریہ.